الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جو بچے یہاں مسجد میں قرآن کریم پڑھتے ہیں ان میں سے دو بچوں کا آج ختم بھی ہے، تو اسی مناسبت سے چند ایک باتیں قرآن کریم کے حوالے سے عرض کی جائیں گی۔ قرآن کریم کی برکات کو سمجھنے کے لیے اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حالات زندگی کو دیکھیں، ان کے واقعات کو پڑھیں، تو آسانی سے قرآن حکیم کی فضیلت، نزول وحی کی برکات سمجھ آ سکتی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کہ سارے صحابہ کرام پریشان ہی رہتے تھے، جدائی کا صدمہ تھا، ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو کہ اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے، مراد پیغمبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میرے ساتھ آؤ، ذرا چلتے ہیں، ام ایمن کی زیارت کرتے ہیں اور ان سے دعائیں لیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں حضرات چلے، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے۔ ام ایمن وہ صحابیہ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلایا تھا۔ تو ان کے پاس پہنچے، سلام کیا، تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگیں، زاروں قطار رونے لگیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دینے لگے۔ وہ سمجھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ ہے، ہر مسلمان پریشان ہے، ہر صحابی پریشان ہے، تنہائی میں سارے روتے ہیں اس جدائی پر۔ تو ام ایمن کو بھی یاد آ گئی، کیونکہ ہم دونوں ہر وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ تو تسلی دینے لگے ام ایمن کو کہ بھئی دنیا میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا وجود ہمارے لیے باعث برکت تھا، باعث رحمت تھا، ہمارے لیے فائدے تھے اس میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تو نہیں رہے، صدمہ ضرور ہے، لیکن آپ اللہ کے ہاں پہنچے ہیں، وہاں آپ کو راحت حاصل ہے، وہاں پر کوئی رنج نہیں ہے، وہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہے، وہاں پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، تو آپ کو راحت حاصل ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا جدائی کا صدمہ تو ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت پر اور راحت کے مل جانے پر خوشی بھی ہونی چاہیے۔ تو اس انداز سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تسلی دے رہے تھے۔ حضرت ام ایمن پہلے سنتی رہیں، اس کے بعد کہنے لگیں، ابو بکر میں بھی سمجھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے تو جدا ہوئے، لیکن وہاں پر راحت میں ہیں، آرام میں ہیں، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہے آپ کو، یہ ساری باتیں میں سمجھتی ہوں۔ مجھے تو رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ جب تک آپ موجود تھے وحی کا نزول جاری تھا، وہ دروازہ کھلا ہوا تھا جہاں سے وحی نازل ہوا کرتی تھی، اللہ کے پیغامات آیا کرتے تھے، جبریل امین آیا کرتے تھے، کبھی رکوع نازل ہو رہا ہے تو کبھی آیت آ رہی ہے تو کبھی سورت آ رہی ہے۔ اب وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے، میں تو اس بات پہ رو رہی ہوں۔ تو لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق دونوں زاروں قطار رونے لگے کہ ہمارا تو اس طرف دھیان نہیں گیا تھا، ہم تو سمجھے شاید جدائی کا صدمہ ہے، آپ اس لیے رو رہی ہیں، جبکہ آپ کا رونا تو جس بات پہ ہے اس پر تو پوری امت کو رونا چاہیے کہ وہ سلسلہ وحی کا ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا، وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ تو وحی کی برکات کو وہ سمجھتے تھے۔ آج ہمارے پاس قرآن حکیم موجود ہے، اور یہ اس امت کی خوش قسمتی ہے
کہ اللہ رب العزت نے ایک تو کتاب نہیں عطا فرمائی، اپنا کلام عطا فرمایا ہے۔ اور کلام کیا ہوتا ہے؟ جو اندر سے نکلے، جو اندر سے نکلے اسے کلام کہتے ہیں۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اور حدیث شریف میں الفاظ یہی آتے ہیں فخرج منہ، کہ وہاں سے نکلے ہیں، اندر سے نکلے ہیں، اور اس لیے فرمایا گیا اس سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جتنی کتابیں اس سے قبل نازل فرمائیں ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے پاس نہیں رکھا، بلکہ جس امت کی طرف، جس قوم کی طرف کتاب نازل ہوئی، کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے سپرد۔ لیکن یہ کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اپنا کلام بھی عطا فرمایا، ساتھ حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لے لی ہے۔ باقی کتابیں نازل ہوئیں، تورات نازل ہوئی، تختیوں پر لکھی ہوئی آئی، لکھی لکھائی تختیاں مل گئیں 40 دن کے اعتکاف کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ انجیل کو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر جاری کر دیا، لیکن قرآن کے لیے اللہ رب العزت نے تختیوں کا انتخاب نہیں فرمایا، زبان کا انتخاب نہیں فرمایا، بلکہ قرآن مقدس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کا انتخاب فرمایا۔ آپ کے قلب اطہر پر اس کو نازل کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ باقی جتنی کتابیں نازل ہوئیں یا صحیفے نازل ہوئے ان کے حافظ اور حفاظ آپ کو نہیں ملیں گے، ان کے سینوں میں تورات، انجیل، زبور نظر نہیں آئے گی آپ کو۔ اور قرآن اس کے لیے چونکہ اللہ رب العزت نے جگہ ہی سینے میں بنائی ہے تو اس لیے سینوں میں محفوظ چلا رہا ہے، اور اس لیے تو مٹانے والے اس کو مٹا نہ سکے، حفاظت کا انتظام اللہ نے ایسا فرمایا۔ فرماتی ہیں کہ جب ہندوستان پر انگریز غالب آئے، ان کی حکومت تھی، طاقت تھی ان کے پاس، قوت تھی، بزور بازو انہوں نے فتح کیا تھا، غلبہ ان کو حاصل تھا، تو بڑی کوشش میں لگے ہوئے تھے کس طریقے سے مسلمانوں کو کمزور کیا جا سکتا ہے، ان کی ایمانی قوت کو، ایمانی جذبے کو کس طرح کمزور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب تک یہ کمزور نہیں ہوگا جذبہ، یہ کبھی بالا کوٹ میں نکل آتے ہیں تو کبھی شاملی کے میدان میں آ جاتے ہیں، تو کبھی کہیں پہ نکل آتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں ہمارا، تو ان کے اندر سے جذبہ نکال لیا جائے، اس کو سرد کر دیا جائے، ٹھنڈا کر دیا جائے۔ تو ان کے کئی ذہین افراد مل کر بیٹھے، اب بڑی سوچ و بچار کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس حکومت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اور اس وقت ہندوستان کا حال یہ ہے کہ اگر ایک بھی انگریز سپاہی کسی علاقے میں، کسی دیہات میں، گاؤں میں چلا جائے تو سارے گاؤں والے گھروں میں چھپ جاتے ہیں، اتنا رعب ان پر طاری ہے۔ تو ہمارے پاس افرادی قوت بھی ہے، افراد بھی ہیں، تو جب تک مسلمانوں کے پاس قرآن کریم موجود ہے، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس وقت تک جذبہ ٹھنڈا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس کو ٹھنڈا کرنا ہے، ان کے جذبات کو ٹھنڈا کرنا ہے، ان کی ایمانی قوت کو کمزور کرنا ہے، تو پھر ان کی کتاب کے ساتھ بھی وہ حشر کریں جو ہماری تورات و انجیل کے ساتھ ہوا۔ ہمارے پاس بھی انجیل تو ہے، لیکن سارے ہم خود تسلیم کرتے ہیں کہ غلطیوں سے بھری ہوئی ہے۔ تورات یہودیوں کے پاس ہے لیکن غلطیوں سے بھری ہوئی ہے، تو قرآن پاک کے اندر بھی ایسی غلطیاں کس طریقے سے آ سکتی ہیں، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہندوستان میں ہمارے پاس طاقت، قوت ہے، افراد ہیں، لہٰذا چھاپے مارے جائیں، شہروں کے اندر، دیہاتوں کے اندر، ہر جگہ جا کر جہاں سے بھی قرآن کریم کا نسخہ ملے اس کو ضبط کر لیا جائے، نسخے اٹھا لیے جائیں۔ جب ان کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہوگا پڑھنے کے لیے تو آہستہ آہستہ سارا بھول جائیں گے، اور جب بھولیں گے اور بعد میں جب یہ لکھنے بیٹھیں گے تو کچھ اس میں اپنا حصہ شامل کر لیں گے، کچھ اپنے استادوں کی باتیں شامل ہو جائیں گی، تو سارا اس طرح ہو جائے گا جس طرح ہمارے پاس انجیل ہے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا اور یہ فرمان جاری کر دیا ہندوستان میں۔ اب چھاپے لگنے لگے مدرسوں پر، مسجدوں پر، گھروں میں جا جا کر تلاشی لی گئی، جہاں قرآن پاک ہے وہاں پر نکال لو، اس کو لے آؤ، چھین لو ان سے۔ تو ایک دیہات میں کمیٹیاں تشکیل دی گئی تھی مختلف علاقوں کی طرف، تو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی کچھ دیہاتوں کی طرف، تو وہ ایک دیہات میں پہنچے، ایک گاؤں میں پہنچے، انگریز آفیسر بھی ان کے ساتھ تھا، سپاہی اس کے ساتھ تھے۔ جب وہاں پہنچے تو ایک قاری صاحب مسجد میں بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے، 40 بچے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے تھے،
یہ داخل ہو گئے مسجد میں، کہا قاری صاحب وہ جتنے نسخے ہیں ہمارے حوالے کرو، قرآن پاک کے نسخے ہمارے حوالے کرو، جہاں رکھے ہیں جو بچوں کے پاس ہیں جو پڑھ رہے ہیں سارے کے سارے دے دو۔ قاری صاحب نے کہا کہ بھئی کس لیے آپ کو دے دیں، کیوں دیں آپ کو، کیا کرنا ہے آپ کو؟ یہ موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں کہ واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ باتیں چلی جاتی، پہلے سے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیا ہو رہا ہے شہر کے اندر، تو کس لیے دیں آپ کو؟ انہوں نے کہا حکومت کا فیصلہ ہے اور یہ ہم نے لینے ہیں۔ تو قاری صاحب نے کہا بھائی اس کی وجہ تو بتائیں، کیا کرنا ہے آپ نے، بیٹھیں آپ میری بات سنیں اور کچھ اپنی سنائیں مجھے۔ تو اس انگریز آفیسر نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسلمانوں سے ہم نے قرآن چھیننا ہے، کسی گھر میں، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں ہم نے ایک نسخہ بھی قرآن کا نہیں چھوڑنا، اور جب یہ نہیں رہے گا تو اس کے بعد تمہاری کتاب کا بھی حشر وہی ہوگا جو ہماری انجیل کا ہو چکا۔ قاری صاحب ہنسنے لگے اور کہنے لگے یہ کس احمق نے مشورہ دیا ہے آپ کو؟ وہ کہنے لگا آپ احمق کہہ رہے ہیں، ہمارے بڑے بڑے ذہین لوگ بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے، سارے عقل مند اور ذہین لوگ، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کو کیا پتہ؟ قاری صاحب نے کہا کہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں تماشا کہ تم کیسے ختم کرو گے، تمہاری سوچ غلط ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ قاری صاحب نے کہا یہ قرآن ہے، پکڑو اسے ہاتھ میں اٹھاؤ، یہ بچے بیٹھے ہیں 40 تمہارے سامنے، جہاں سے مرضی آئے کھولو، تھوڑا سا تم پڑھو، بچے سے کہو کہ آگے پڑھے۔ اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا سن لینا۔ اس نے قرآن پکڑا، ایک آیت کا تھوڑا حصہ پڑھا، بچے سے کہا پڑھو، بچے نے پڑھنا شروع کر دیا، آدھا سپارہ پڑھ کے سنا دیا۔ اس نے کہا بس رک جاؤ۔ دوسرے کو کھڑا کیا، 14-15 بچوں سے اس نے سنا اپنی اپنی مختلف مقامات سے، تو ہر ایک پڑھتا چلا گیا، فرفر روانی کے ساتھ جا رہا ہے۔ قاری صاحب کہنے لگے اب بتاؤ قرآن جو کتابوں میں لکھا ہے، صفحات پر لکھا ہے، وہ تو چھین کر لے جا سکتے ہو، جو سینوں میں لکھا ہے وہ کیسے چھینو گے؟ تمہاری انجیل تو اس لیے چلی گئی کہ وہ سینوں میں نہیں تھی، کتابوں پر تھی، ہمارا قرآن تو سینوں میں ہے، سینوں سے کیسے نکالو گے؟ تو پھر وہ بھی کہنے لگا یقیناً جن کو تم نے احمق کہا تھا میں بھی کہوں گا وہ احمق ہی ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، قرآن کو دنیا سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے ایسی عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے، اور یہی کتاب اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بارہا آپ نے نام سنا ہے، امام ہے، بہت بڑا مقام رکھتے ہیں فقاہت کی دنیا میں، بہت بڑے فقیہ ہیں، اور قرآن حکیم کے لیے انہوں نے بڑی ماریں کھائی ہیں، بڑی ماریں کھائی ہیں، برسر دربار ان کو کوڑے مارے گئے۔ روایات میں آتا ہے، تاریخی روایات میں، کہ احمد ابن حنبل کو جو کوڑے مارے جا رہے تھے تو ایک درباری کہتا ہے، بعد میں ایک مورخ اس کا قول نقل کرتا ہے کہ جو کوڑے امام احمد ابن حنبل کے جسم پر برسائے گئے، اگر وہ کوڑے کسی ہاتھی کی پیٹھ پہ مارے گئے ہوتے تو ہاتھی بھی درد سے بلبلا اٹھتا، لیکن ہم نے دیکھا کہ احمد ابن حنبل استقامت کا پہاڑ بنے کھڑے رہے۔ قرآن کریم کی عظمت کی خاطر ماریں کھائیں، جیلوں میں گئے، تو اللہ رب العزت نے انعام کتنا دیا؟ فرمایا کہ ان کو اللہ رب العزت کی بار بار زیارت ہوتی رہی، پروردگار عالم کی 99 مرتبہ اللہ کی زیارت ہوئی، ایک کم 100 مرتبہ۔ اس زیارت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے وجود سے تو پاک ہے، نہ جسم ہے، نہ وجود ہے، نہ جہت ہے، نہ سمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تجلی کسی شکل میں سامنے آتی ہوگی، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العزت کو دیکھنے کی تمنا کا اظہار کیا تھا، تو اللہ نے فرمایا تھا سامنے پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر پہاڑ اپنی جگہ قائم رہ گیا تو مجھے دیکھ سکو گے۔ تجلی پڑی تھی کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، وخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے، تو تجلی ہوتی ہے۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس انداز سے اللہ رب العزت کی تجلی کی زیارت 99 مرتبہ کی۔ سوچنے لگے 99 مرتبہ ہو گیا، اگر ایک بار پھر مجھے زیارت ہوئی نا تو اب میں اللہ رب العزت سے ایک سوال پوچھوں گا، ایک بات پوچھوں گا۔ چنانچہ ایک مرتبہ پھر زیارت ہوئی، 100 مرتبہ پوری ہو گئی۔ جب زیارت ہوئی تو احمد ابن حنبل نے اسی حالت میں اللہ رب العزت سے سوال کیا،
اور وہ سوال کیا تھا؟ سوال کیا کہ اے میرے پروردگار مجھے یہ بتائیے کہ کون سا عمل ایسا ہے جو بندے کو آپ کے قریب کر دے، ایسا عمل مجھے بتایا جائے جو بندے کو آپ کے قریب کرنے والا ہو، تاکہ میں بھی وہ عمل کر سکوں اور دوسروں کو بھی بتا سکوں تاکہ وہ بھی عمل کریں اور آپ کا قرب ان کو بھی حاصل ہو جائے، ایسا عمل مجھے بتایا جائے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا احمد اگر میرا قرب چاہتے ہو، میرے قریب آنا چاہتے ہو تو میرے کلام کی تلاوت زیادہ کیا کرو، میرے کلام کی کثرت سے تلاوت کیا کرو، جو جتنا زیادہ تلاوت کرے گا اتنا ہی میرے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ فرائض کی بات یہ نہیں کہ آپ نماز چھوڑ دیں اور تلاوت پہ لگ جائیں، فرائض اپنی جگہ پہ ہیں۔ فرائض کی ادائیگی کے بعد نفل عبادات میں قرآن حکیم پڑھنا، اور وہ آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کو زبانی یاد ہے وہ نماز میں پڑھ سکتا ہے، نوافل کے اندر پڑھے۔ اگر ویسے پڑھیں گے تو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، اور اگر نماز میں کھڑے ہو کر پڑھو گے تو ہر حرف پر 100 نیکی ملے گی۔ اگر کوئی ہمیں کہہ دے کہ یار 5 منٹ یہاں پر کھڑے ہو جاؤ میرے سامنے 500 روپیہ دوں گا، اور اگر 5 منٹ یہاں بیٹھ جاتے ہو تو 5 روپے دوں گا، کیا خیال ہے؟ ہم سارے کھڑے نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہیں جو کھڑے نہیں ہو سکتے وہ بھی کھڑے ہوں گے، چاہے وہ لاٹھی کے سہارے کیوں نہ ہو۔ یہاں 5 روپے ملتے ہیں، وہاں 500 ملتے ہیں۔ تو یہاں نیکیوں کے بارے میں بھی صحابہ کرام حریص تھے، نیکیوں کے وہ حریص تھے، کس طریقے سے ہمیں نیکیاں حاصل ہوں۔ ایک مرتبہ عورتوں نے پوچھا تھا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتائیے جو ہم کریں، کیونکہ یہ مرد حضرات ہم سے آگے نکل گئے، جہاد میں یہ جا رہے ہیں، باقی کام یہ کر رہے ہیں، پہرے یہ دے رہے ہیں، جماعت کی نمازیں، اذانیں، امامت، ساری چیزیں ان کی ہیں، ہم گھروں میں بیٹھی ہیں، ہمیں بتایا جائے۔ تو آپ نے کچھ تسبیحات بتا دیں کہ یہ پڑھا کرو، مقابلہ کرو ان کا، تسبیحات کے ذریعے تم کچھ درجہ برابری کا حاصل کر سکتی ہو۔ مردوں نے بھی سن لیا، انہوں نے کہا یہ پڑھیں گی اور ہم نہیں پڑھیں گے، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اب عورتیں پھر آ گئیں، یا رسول اللہ اب تو وہ مرد بھی پڑھنے لگے، اب کیا کریں؟ فرمایا اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو یعنی حریص تھے وہ، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کس طریقے سے تخفیف ہو جائے، کس طریقے سے کچھ کمی ہو جائے، روزوں میں کمی آ جائے۔ دیکھ لیں روزے 29 یا 30 ہوتے ہیں نا، کتنا زور لگاتے ہیں کہ چاند نظر آ جائے کسی طریقے سے۔ رات کو چاند نظر نہیں آیا، اعلان ہو جاتا ہے بھئی چاند نظر نہیں آیا، لیکن ہماری فون کی گھنٹی صبح سحری کھانے تک بجتی رہتی ہے، نظر آیا تو نہیں ابھی تک، بار بار پوچھیں گے، حالانکہ پتہ ہے سب کو اعلان ہو چکا، نہیں پرسوں عید ہوگی، نہیں، وہ بار بار پوچھیں گے، ہو سکتا ہے کہیں سے کچھ اشارہ مل گیا ہو۔ تو ہم کمی چاہتے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آگے بڑھنے کے لیے ان کی کوشش ہوتی تھی، کس طریقے سے کما لیں، بس یہی وقت ہے، یہی زندگی ہے، اس کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ تو حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یا اللہ آپ کا قرب کس طریقے سے، کس عمل کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے؟ فرمایا تلاوت قرآن کے ذریعے سے۔ اب وہ بھی فقیہ تھے، امام تھے وقت کے، انہوں نے پھر سوال کر دیا یا اللہ قرآن کریم کے ذریعے آپ کا قرب تو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جو سمجھتے ہیں یہ صرف ان کے لیے ہے، جو نہیں سمجھتے بیچارے، جن کو ترجمہ نہیں آتا، معنی نہیں آتی، ویسے پڑھ رہے ہیں، یہ بغیر سمجھے جو پڑھے اس کے لیے ہے یا جو سمجھ کر پڑھے گا اس کے لیے ہے؟ یعنی قرب کس کو حاصل ہوگا، سمجھ کر پڑھنے سے یا بغیر سمجھے؟ تو فرمایا بے فہم او بلا فہم، سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے گا کثرت سے میرے قریب ہو جائے گا۔ تو اس لیے قرآن حکیم کی تلاوت کی کثرت ہونی چاہیے، بلکہ آج ایک عہد کر لیں کہ روزانہ صبح نماز کے بعد باقی کام کرنے سے پہلے جتنا بھی ہو سکے تلاوت کلام پاک میں ناغہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ عہد تو کر لیں، اللہ سے کر لیں، لیکن ساتھ اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ توفیق عطا فرمانا۔ عہد ہم نے کر لیا ہے، پورا آپ نے کرانا ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ صبح تلاوت، وہ قرآن الفجر، فجر کا قرآن جو ہے اس کی اور بات ہے، اور جو حفاظ ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے، ضروری نہیں کہ پورے قرآن کے حافظ ہوں، چاہے ان کو چند صورتیں آتی ہیں، سورۃ یاسین آتی ہے، دخان آتی ہے، رحمان آتی ہے، سورۃ ملک آتی ہے زبانی، آخری سپارہ آتا ہے زبانی، یا سورۃ بقرہ آتی ہے زبانی، جتنے بھی آتا ہے وہ نماز میں پڑھیں، نماز کے اندر پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ یاسین پڑھیں، دوسری رکعت میں سورۃ دخان پڑھیں، یا دوسری رکعت میں سورۃ رحمان پڑھیں، سورۃ ملک پڑھیں،
جو لمبی صورتیں آتی ہیں، ضروری نہیں کہ ہم نے علم تری کیف الاف قریش بس 2 صورتیں رٹی ہوئی ہیں بس یہی پڑھنی ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی ہم نے سنا ہوا ہے کہ قل هو اللہ احد، اس کا بڑا ثواب ہے، لہٰذا ہر رکعت میں یہ بھی پڑھنا ہے. نہیں، جتنا آپ کو قرآن یاد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی سپارے پڑھ جاتے تھے. سورۃ بقرہ شروع کرتے تھے، مکمل ہوئی. سورۃ آل عمران شروع کر دی، مکمل ہوئی. سورۃ نساء شروع کر دی، مکمل ہوئی. سورۃ مائدہ شروع کر دی، رکعت جاری ہے. حضرت عثمان کھڑے ہوتے تھے تو الف لام میم سے شروع کرتے، رکعت پہ کھڑے ہیں، قیام میں ہیں، بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، کھڑے ہیں. الف لام میم سے قرآن شروع کیا، والناس پہ رکوع کیا. یہ تھا قرآن پڑھنا ان لوگوں کا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سردیوں کی رات تھی، گرمیاں نہیں، سردیاں. وہ آپ کو پتہ ہے سردیوں کی رات کتنی ہوتی ہے؟ تو سردیوں کی رات تھی، عشاء کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت باندھی. اب وہ زمانہ موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں کہ پہلے بیٹھی رہیں رات کے 12 بجے تک موبائل دیکھتی رہیں اور واٹس ایپ پہ جوابات دیتی رہیں، سوال جواب ہوتے رہے، اس کے بعد نماز کے لیے کھڑی ہوئی نہیں، کوئی کام نہیں تھا. مغرب کے بعد کھانا کھا لیا، وہی عشاء کھانا تھا ان کا، کھانا کھا لیا، اس کے بعد عشاء پڑھی، عشاء کے بعد نفل کی نیت باندھ لی. 2 رکعت کی نیت باندھی اور قرآن پڑھتی گئی، مزہ آتا گیا، پڑھتی چلی گئی. جب دوسری رکعت میں تشہد پہ بیٹھی، ابھی سلام نہیں پھیرا تھا، دوسری رکعت میں بیٹھی ہیں تشہد پہ، ابھی سلام نہیں پھیرا کہ بلال نے صبح کی اذان دے دی. انہوں نے سلام پھیرا اور رونے لگ گئیں اور اللہ سے شکوہ کرنے لگیں. اور شکوہ کیا تھا؟ یا اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ ہم 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے. سردیوں کی رات ہے، شکوہ کر رہی ہیں کتنی چھوٹی راتیں ہیں کہ ہم نے 2 رکعت مکمل نہیں کی، ابھی صبح ہو گئی. تو انہوں نے قرآن کریم کی لذت چکھی ہوئی تھی، ہم نے یہ مزے چکھے نہیں ہیں ابھی تک. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی ذوق سے، محبت سے ہم نے پڑھا نہیں ہے. اور جو محبت اور ذوق سے پڑھتے ہیں پھر وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے برکات کیا رکھی ہیں. ان کا پھر اور کام نہیں ہوتا، بس سارا دن پڑھنا ہے، سارا دن پڑھتے رہنا ہے، سارا دن پڑھتے رہنا ہے. ابھی اسی رمضان شریف میں کسی خاتون کا میسج آیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ قاضی صاحب یہ بتائیے کہ کوئی شخص دن میں یعنی 24 گھنٹوں میں پورا قرآن کریم مکمل ختم کر سکتا ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ قرآن حکیم ختم ہو سکتا ہے، دن رات 24 گھنٹے تو بہت بڑی چیز ہے، اس میں تو کئی ختم ہو سکتے ہیں. ہم نے تو ایسا بھی پڑھا ہے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ عصر کی نماز کے بعد الف لام میم سے شروع کرتے، سورج غروب ہوتا تو والناس پہ مکمل کر لیتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے جس کو عطا فرما دی، ان کی کرامت تھی. تو ایک مولوی صاحب نے سنا تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس وقت میں، کیونکہ عصر سے مغرب تک کا وقت جو ہوتا ہے تقریباً 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بس اتنا ہی ہوتا ہے. اس نے کہا اتنے وقت میں پورا قرآن پڑھتے کیسے ہیں؟ ساری غلطیاں ہوگی، پھر تو دوڑ ہوگی بس. تو ایک دن اس نے وہیں پر نماز پڑھی شاہ صاحب کے ساتھ، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ دیکھنے لگے کہ آج میں بھی دیکھوں گا اور سنوں گا کہ کیسے پورا قرآن پڑھتے ہیں. اور پھر اس نے دیکھا کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے عصر کی نماز سے فراغت کے بعد بڑے مزے سے قرآن حکیم پڑھنا شروع کیا. اب یہ حافظ بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، مولویوں کے اندر ذرا یہ مادہ ہوتا ہے، تحقیق کا مادہ پایا جاتا ہے اکثر. بیٹھے اس لیے تھے، گئے بھی اس لیے تھے، اب غور سے کان اس طرف لگے ہوئے اور سن رہے تھے. اور وہ حیران ہوئے کہ واقعتاً جب سورج غروب ہوا تو شاہ اسماعیل نے قرآن ختم کر لیا، نہ کوئی سورج چھوڑی اور نہ کہیں پر کوئی غلطی کی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے. تو اس کے علاوہ عام افراد بھی دن میں یا رات میں قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں. کئی افراد ایسے گزرے ہیں. تو میں نے اس کو جواب دیا، میں نے کہا ایک نہیں کئی قرآن ختم کیے جا سکتے ہیں. تو اس نے کہا مجھ سے تو 2 سپارے مشکل سے پڑھے جاتے ہیں. میں نے کہا آپ ہیں اور وہ قرآن سے محبت کرنے والا ہوگا تو وہ پڑھ لیتا ہے، آپ نہیں پڑھ سکتی. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی جس کو حاصل ہو جائے. تو جب ہم پڑھیں گے، محبت سے پڑھیں گے، ادب سے پڑھیں گے، تو پھر اللہ رب العزت یہ نعمت ہمیں بھی عطا فرمائیں گے. ہمارے بزرگوں میں سے ایسے گزرے ہیں جن کا اور کوئی مشغلہ ہی نہیں تھا، بس قرآن پڑھتے رہنا، قرآن پڑھتے رہنا.
علامہ زاہد الراشدی دامت برکاتہم بڑی شخصیت ہیں، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ یہاں تشریف لائے تھے، تو جلسے کے بعد ایسے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے کھانے پر، پرانی بات ہے، تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے علاقے میں ایک حافظ صاحب تھے جو ہر وقت قرآن کریم پڑھتے تھے، عمر بڑی ہو گئی تھی ان کی، لیکن ہر وقت قرآن پڑھتے رہنا، بولتے نہیں تھے، بس مختصر جواب دیا اور بس قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اور جب وہ سو رہے ہوتے تھے تو ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ جاگ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ نیند کر رہے ہوتے تھے، خراٹے بھی چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ قرآن بھی چل رہا ہے، بھولتے بھی نہیں تھے۔ اور یہ تو خیر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، حضرت حاجی عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نیند بھی کر رہے ہیں، بیان بھی کر رہے ہیں، بھولتے بھی نہیں ہیں، جہاں سے بات چھوڑیے وہاں سے شروع ہوتی ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے بارہا، بات ہو رہی ہے بیچ میں نیند آ گئی، دو چار خراٹے لے لیے اور پھر بات جہاں پہ چھوڑی تھی وہاں سے شروع ہو گئی۔ ہمارا تو ذرا دھیان بدلے، پھر پوچھتے ہیں بھئی کون سی بات ہو رہی تھی، بھول جاتے ہیں نا، لیکن وہ نیند میں بھی نہیں بھولتے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں پر تشریف لے گئے، جلسہ تھا، اور ان کی چونکہ جو جلسے ہوا کرتے تھے وہ 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے 4 گھنٹے جلسہ ہوتا تھا، بیان ہوتا تھا، ایک بیان، 2-2.5 گھنٹے سے کم بیان تو ہوتا ہی نہیں تھا۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خطبات ہیں ان کو دیکھیں، ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ بیان فلاں جگہ پہ ہوا، 500 بندے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بیان 4 گھنٹے میں مکمل ہوا، 4.5 گھنٹے میں مکمل ہوا، 5 گھنٹے میں مکمل ہوا۔ کمال بیٹھنے والوں کی، اور حضرت کے پاس تو علم کی آمد ہوتی تھی ہر وقت۔ تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، مردوں میں جب بیان سے فارغ ہوئے تو کسی نے کہا کہ حضرت عورتیں بیٹھی ہیں، اگر ان کو کچھ نصیحت کے کچھ چند کلمات ارشاد فرما دیں تو۔ فرمایا ٹھیک ہے، کہاں بیٹھی ہیں؟ انہوں نے کہا وہ پچھلی طرف بیٹھی ہیں۔ فرمایا مائک لگا دو اس طرف، اور میں تھک گیا ہوں، تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم بھی میں آپ آرام کریں، ہم لاؤڈ سپیکر وغیرہ سیٹ کر لیتے ہیں۔ حضرت لیٹ گئے، جو ہی لیٹے نیند آ گئی، تھکے ہوئے تھے، اور جو ہی نیند آئی نا خطبہ شروع ہو گیا، الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، خطبہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے مائک آگے کر دیا، حضرت نے خواتین کو خطاب شروع کر دیا، بیان ہوتا رہا تقریباً آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ بیان ہوا۔ جب بیان مکمل ہوا حضرت جھٹکے سے بیدار ہو گئے، فرمانے لگے ہاں بھائی کہاں ہے وہ خواتین، بیان کرنا تھا۔ علماء بیٹھے تھے، کہا حضرت بیان تو ہو گیا۔ کس نے کیا؟ آپ نے؟ کب؟ ابھی۔ میں اچھا میں تو سو رہا تھا، غلطی تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں غلطی کوئی نہیں ہوئی۔ یہ خطاب ان کا چھپا ہوا ملتا ہے، منامی خطاب کے نام سے، نیند میں خطاب کرنا، یہ چھپا ہوا ملتا ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ بھی، اس کے اندر کوئی غلطی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ احادیث بھی پڑھی ہیں اس کے اندر، احادیث کے ترجمے بھی کیے ہیں، سب کچھ نیند میں ہو رہا ہے۔ پچھلی بات یاد ہے نا، کہاں سے چلا تھا؟ یہ آپ کا امتحان ہے، مجھے یاد ہے، ابھی میں نے بات کی ہے نا، ہمارے حافظے تو بس اتنی ہے۔ حضرت علامہ زاہد الراشدی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے وہ حافظ صاحب ہر وقت قرآن پڑھتے، جب سو رہے ہوتے تھے تب بھی قرآن جاری ہوتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت جب آپ اتنا کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، نیند میں بھی قرآن ہے، چلتے پھرتے بھی قرآن ہے، تو یہ بتائیں کبھی آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے، کبھی آپ پریشان بھی ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ بزرگ رونے لگ گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کہنے لگے کہ ہاں ایک وقت ایسا آتا ہے دن میں 1-2 بار جب میں پریشان ہوتا ہوں۔ فرمایا وہ کب؟ تو کہنے لگے جب میں قضائے حاجت کے لیے لیٹرین جاتا ہوں تو مجھے زبان کو پکڑنا پڑتا ہے ورنہ رکتی نہیں ہے، زبان کو پکڑ کے بیٹھتا ہوں تاکہ رک جائے، میں قضائے حاجت سے فارغ ہو لوں، ورنہ یہ رکتی نہیں ہے۔ اب جو زبان اتنی چالو ہو چکی ہے، جس کو پکڑنا پڑتا ہے، رکتی نہیں ہے، تو انشاءاللہ یہ زبان پھر قبر میں بھی رکے گی نہیں۔ فرشتے سوال و جواب کے لیے آئیں گے، یہ قرآن پڑھ رہا ہوگا، حشر کے دن لوگ جا رہے ہوں گے پریشان ہوں گے، یہ قرآن پڑھتے ہوئے جائے گا۔ تو قرآن کریم سے جس نے دوستی لگا لی ہے، جس نے یاری لگا لی ہے، وہ دنیا میں بھی باعزت ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انعامات ہوں گے۔ تو لہٰذا اللہ کے قرب کا ایک سب سے بڑا ذریعہ وہ قرآن حکیم کی تلاوت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔